حالانکہ زندگی کبھی کبھی ایسے لمحات اور جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو یاد رکھ لے، اللہ انسان کا نام لیتا ہو۔ یہ اصول کے کچھ مل رہا ہے تو اللہ خوش ہے، اور کچھ نہیں مل رہا تو اللہ خوش نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے۔ این الجبارون و این المتکبرون، تو سب ختم ہو جائیں گے۔ جب ملک الموت بھی فوت ہو جائے گا اللہ تب بھی کلام کرے گا۔ ایک بڑے انسان کو کسی پی اے کی، کسی سیکرٹری کی ضرورت ہے تو ہم نے یہی اصول اپلائی کر دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک لیٹر چاہیے۔ آپ سے مطالبہ صرف تسبیحاں پڑھنے کا تھوڑی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر لیں، یہ تو اور مخلوق بھی کرتی ہے، تو پھر آپ کو کیوں بنایا تھا؟ اپنے آپ کو ڈیلیور کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کو، بغیر اسے دیکھے، بغیر جنت کے دیکھے، بغیر جہنم کے دیکھے، بغیر قبر کے دیکھے۔ فیتھ اورینٹڈ مطالبہ ہے۔ اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں چاہت ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں اس تعلق کا جو حسن ہے وہ نعمتوں سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ نعمتوں سے کہ اگر اللہ کچھ دے گا تو ہی میں خوش ہوں گا۔ یہ ایک نارمل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ اللہ کی عطا ہوگی تو ہی میری زندگی میں خوشیوں کے باب کھلیں گے۔ حالانکہ زندگی کبھی کبھی ایسے لمحات اور جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ان فقدان میں اور ان محرومیوں میں بھی اللہ اور بندے کا تعلق نہیں ہے؟ تو اس پہ جتنی بھی آج ہم بات کریں یہ بات ضروری ہے کہ تعلق اتنا بڑا ہے کہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ تعلق سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ آپ سے جڑا ہوا ہے، اور یاد رکھیں آپ اللہ سے نہ بھی جڑے ہوں، بے حیثیت مسلمان یا بے حیثیت غیر مسلم، اللہ ہر انڈیویجول، ہر فرد واحد کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ جڑا ہوا ہے۔ اور میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو یاد رکھ لے، اللہ انسان کا نام لیتا ہو، اللہ اس اتنے سے جز کو کچھ اہمیت دیتا ہو، اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا ہو یا اس کی طرف سے پیغام اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے، اس کی آواز بھی پہنچ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ اصل ہی یہی ہے کہ وہ کل ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد انسان ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ اس کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ڈیفینیٹلی اس کی ڈیزائرز ہیں، اور اس کے اوپر اس کے عقائد اور نظریات محرکات اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اصول کے کچھ مل رہا ہے تو اللہ خوش ہے، اور کچھ نہیں مل رہا تو اللہ خوش نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے۔ تو پہلے بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ لو کان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، وہ جو حدیث قدسی ہے کہ تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے انسان جنات سب مل کے اگر اللہ کو سجدہ کر دیں اور ایک سرویٹیوڈ اور سبمیشن دیتے ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کائنات کی طرف سے کچھ ایسا نہیں کمپلیمنٹ کیا جا سکتا جس سے اللہ کو فرق پڑتا ہو۔ نہ آپ اللہ سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ نہ ہی بھی ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگوں کا ایک باطل عقیدہ تھا نا، کیونکہ اللہ کلیم اس لیے ہے کیونکہ کوئی سامع ضرور ہے، یہ عقیدہ تھا نا کچھ لوگوں کا۔ بالکل، کوئی سامع نہیں بھی ہوگا سننے والا تب بھی اللہ متکلم ہے، تب بھی اللہ کلیم ہے، کلام کرتا ہے۔ تو مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے فاعل کے فعل کے لیے، اللہ کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی پوری کائنات نہیں بھی ہوگی اللہ تب بھی بات کر لے گا، اور اللہ کرے گا آخرت کے آخری کے اندر کہ این الجبارون و این المتکبرون، تو سب ختم ہو جائیں گے۔ جب ملک الموت بھی فوت ہو جائے گا اللہ تب بھی کلام کرے گا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ کیا کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ سیٹ نا ہر چیز کو لین دین، ویار اور ایکسچینج اور ٹریڈ کی سینس میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا ملا، کیا لیا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ آپ کی نارمل جارگنز ہیں۔ کیا کمایا، کیا اڑایا، ریزلٹس کیلکولیشن۔ آپ کی زندگی، انسان کی زندگی جو ہے نا وہ نتائج سے اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ہر چیز کی قیمت اور ادا اور فدا اور وفا، اسی طرح ہی آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ اس کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھی اس طرح اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے شرک کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جس طرح انسان اپنے سے ایک بڑے انسان سے جڑنے کے جو اصول دنیا میں ہوتے ہیں نا، اسی کو اللہ پر اپلائی کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بڑے انسان کو کسی پی اے کی، کسی سیکرٹری کی ضرورت ہے تو ہم نے یہی اصول اپلائی کر دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک لیٹر چاہیے۔
کوئی ایک رستہ چاہیے بیچ میں سے جس کی سفارش سے ہم پہنچیں گے. یہ نقص ہی یہی ہے جب ہم اس آیت سے دور ہوتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی کسی دنیا سے. صحیح. اگر جو دوسری جگہ کھڑا ہوا ہے بلا المثل الاعلی، وہ بھی بعد میں سمجھائیں گے. آج عقیدے کے باب کا ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فارمیٹ سے سمجھنا بند کر دیں آپ، کہ ہمارے ہاں جو لین دین اور عطا کا اور نوازش کا اور جو رحمت کا اور جو دینے کا اور لینے کا اور روکنے کا جو اصول ہے نا وہ اللہ پر نہیں چلتے. تو اس کا پہلا اصول سمجھنا ضروری ہے ارسلان بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کچھ نہیں. تو میں آ رہا ہوں اس کے بعد، آپ کنٹینیو کر لیں پھر آپ نکالیں. پر اللہ کو چاہیے نہیں، مگر اللہ نے یہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند سے بنایا ہے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو، اور اس کے اندر ہر انڈیویجول فرد واحد کی سٹوری سے اللہ پرسنلی کنیکٹڈ ہے. سمجھ رہے؟ صحیح ہے. اور اس پرسنل کنیکشن کے اندر اللہ کی اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے، اپنی منشا ہے، اپنی حکمت ہے، اپنا جلال ہے، اپنا غصہ ہے، اپنا ایک اس کی صفات ہیں جس کے تحت وہ انڈیویجول کی زندگی میں، فرد کی زندگی کے اندر حالات کو اور تصرف کرتے ہوئے تغیرات اور تبدیلیاں اور لینا اور دینا اللہ کا چلتا رہتا ہے.